لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من لا تفنى خزائن رحمته صل على محمد وآله واجعل لنا نصيبا في رحمتك. حاضرین و سامعین، شب یکم ذی قعدہ، شب ولادت بی بی فاطمہ معصومہ خواہر امام رضا، جگر پارئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اس پاک بی بی کی شب ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بی بی کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ اور بطور ثواب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت معصومہ کے مختصر حالات زندگی میں اگر ہم جاننا چاہیں تو آپ کا نام فاطمہ اور مشہور لقب معصومہ ہے۔ آپ کے والد محترم ہمارے ساتویں امام حضرت موسیٰ ابن جعفر اور والدہ محترمہ حضرت نجمہ خاتون ہیں۔ بی بی کی پیدائش کی تاریخ پہلی ذی قعدہ سن 173 ہجری قمری، آپ کی ولادت کا مقام مدینہ منورہ۔ بچپنے میں امام موسیٰ ابن جعفر کی بغداد میں شہادت واقع ہو جانے کی وجہ سے آپ 8ویں امام اور اپنے برادر بزرگ امام علی ابن موسیٰ رضا کی کفالت میں قرار پائیں۔ سن 200 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کو مامون نے شدید اصرار کر کے خراسان بلوا لیا۔ امام تمام اعزاء اور اقربا کو مدینے چھوڑ کر خراسان تشریف لے گئے۔ امام کی ہجرت کے 1 سال بعد جناب فاطمہ معصومہ اپنے بھائی سے ملاقات کے شوق میں اور سیرت حضرت زینب کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اپنے کچھ بھائیوں اور بھتیجوں کے ساتھ خراسان کی طرف چل پڑیں۔ اس سفر کے دوران ہر مقام پر اپنے بھائی کی مظلومیت کا پیغام دنیا والوں تک پہنچاتی ہوئی ایران کے ایک شہر ساوا میں پہنچی۔ ساوا کے رہنے والوں نے کہ جو دشمنان اہل بیت تھے، عباسی حکومت کی طرف سے ماموریت کی بنا پر اس کاروان کا راستہ روک لیا اور حضرت معصومہ کے ساتھ تشریف لائے ہوئے بنی ہاشم کے ساتھ جنگ کرنے پر اتر آئے۔ نتیجے میں تمام جوان شہید ہو گئے، حتیٰ ایک روایت کی بنا پر حضرت معصومہ کو بھی زہر دے دیا گیا۔ بہرحال زہر کی وجہ سے یا شدت غم اور اندوہ کی وجہ سے آپ شدید مریض ہو گئیں۔ آپ چونکہ خراسان کی طرف جانا آپ کا ممکن نہ تھا، لہذا قم کا ارادہ کیا۔ شہر قم کا راستہ معلوم کیا اور فرمایا مجھے قم لے چلو، اس لیے کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ قم کا شہر شیعوں کا مرکز ہے۔ جب قم کے لوگوں کو خبر لگی، خوشی اور مسرت کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ آخرکار جناب معصومہ 23 ربیع الاول سن 201 ہجری کو قم پہنچی۔ صرف 17 دن اس شہر میں زندگی گزاری اور اس دوران اپنے پروردگار سے مسلسل راز و نیاز میں مشغول رہیں۔ آپ کا محل عبادت بیت النور کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ آخرکار 10 ربیع الثانی سن 201 ہجری بغیر اس کے کہ اپنے بھائی سے ملاقات کر پائیں، بارگاہ رب العزت کی طرف سفر کر گئیں۔ قم کے لوگوں نے آپ کے جسد اقدس کو سرزمین قم میں، جہاں آپ کا روضہ ہے، تشییع جنازہ کیا اور نماز جنازہ پڑھنا چاہتے تھے کہ 2 روپوش آدمی قبلے کی طرف سے نمودار ہوئے۔ نماز جنازہ پڑھا کے ایک قبر میں داخل ہوا، دوسرے آدمی نے جنازہ قبر میں اتارا اور دفن کر کے غائب ہو گئے۔ بعض علماء کے بقول وہ 2 آدمی امام رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام تھے۔ دفن کے بعد موسیٰ ابن خزرج صاحبانی نے ایک کپڑا قبر کے اوپر بطور علامت ڈالا، یہاں تک کہ 256 ہجری میں حضرت زینب جو امام جواد یعنی ہمارے امام نہوم امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی، آپ نے سب سے پہلی بار اپنی پھوپھی کی قبر شریف پر گنبد تعمیر کروایا۔ اس کے بعد یہ روضہ عالم اسلام مخصوصاً اہل بیت کے چاہنے والوں کی عقیدتوں کا مرکز بن گیا، اور آج تمام دنیا سے آپ کے چاہنے والے آپ کے روضے کی زیارت کرنے تشریف لاتے ہیں۔ بی بی معصومہ قم کی زیارت کی جو فضیلت ہے، اس کے سلسلے میں بھی یہ بات قابل غور ہے کہ 14 معصومین علیہ السلام کی زیارت کے بعد جتنی ترغیب آپ کی زیارت کے سلسلے میں دلائی گئی ہے، اتنی ترغیب کسی بھی نبی یا اولیاء خدا کے سلسلے میں نہیں ملتی۔
3 معصوم شخصیات نے آپ کی زیارت کی تشویق دلائی ہے۔ جن روایات میں آپ کی زیارت کی ترغیب دلائی گئی ہے ان میں سے بعض آپ کی ولادت سے قبل معصومین سے صادر ہوئی ہیں۔ بعض روایات میں تو اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ اس وقت آپ کے پدر بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ 3 معصومین کا ارشاد ہے کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے ثواب میں جنت نصیب ہوگی۔ معصومین کی زبان سے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کی فضیلت کے سلسلے میں چند حدیثیں ملاحظہ فرمائیں۔ شیخ صدوق نے صحیح سند کے ساتھ حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ من زارہا فلہ الجنہ، کہ جو آپ کی زیارت کرے گا اسے جنت نصیب ہوگی۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے بھی قم میں میری پھوپھی کی زیارت کی وہ جنتی قرار پائے گا۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آپ کی زیارت یعنی زیارت معصومہ جنت کے برابر ہے۔ امام رضا کے دوسرے قول کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ اے سعد، جو شخص بھی ان کی زیارت کرے گا اسے جنت نصیب ہوگی یا وہ اہل بہشت سے ہے۔ علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں امام رضا علیہ السلام کے اصحاب کی کتابوں سے روایت کی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے سعد ابن سعد اشعری کو مخاطب کر کے فرمایا، اے سعد، تمہارے یہاں ہم میں سے ایک کی قبر ہے؟ سعد نے کہا، میں نے عرض کیا، میں قربان، وہ دختر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حضرت فاطمہ کی قبر ہے؟ فرمایا، نعم، من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ، یعنی کہ جو کوئی بھی ان کی زیارت کرتا ہے ان کے حق معرفت کو رکھتے ہوئے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہاں، جس شخص نے ان کے حق معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کی وہ جنتی ہے۔ جب تک قبر مطہر کے پاس جاؤ، جب بھی تم قبر مطہر کے پاس جاؤ تو سر اقدس کے پاس قبلہ رخ کھڑے ہو کر 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو۔ اس کے بعد اس طرح زیارت پڑھو کہ جو زیارت وارد ہوئی ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم تمام افراد کو بی بی کی زیارت نصیب فرمائے اور ہم نزدیک سے ان پاک بی بی کی زیارت کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ این نوکری سرمایه من هرچی دارم از لطف توه، شاید رو سرم